اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور کیسے پہچانے؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس نے دوست کو دیکھا ہو یا اس سے بات کی ہو. دوست کو دیکھا ہو یا اس سے بات کی ہو. اگر تو کہتا ہے میں اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست، تو دوست پر لازم ہے کہ اس نے اپنے دوست کو دیکھا ہو یا اس سے بات کی ہو. اب نہ بات کی ہے نہ دیکھا ہے، دعویٰ رکھتا ہے میں اللہ کا ولی میں اللہ کا دوست، تو تیرا دعویٰ جھوٹا ہے. میں نے بالکل وٹ ٹو وٹ یہی لفظ بول دی. تو پیر صاحب تھوڑے سے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اب عام لوگ کیسے پہچانے؟ کیا صاحب، عام آدمی کیسے، عام مسلمان کیسے پہچانے کہ یہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہے؟ میں نے دو باتیں، دو آئیڈیاز. ایک جو پہلی ایزی، بہت ایزی آئیڈیا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر تیرا دل اللہ اور اللہ کی حبیب کی محبت میں چھپ جائے، یہ پہلی آئیڈیا. اور اگر اسی کیٹیگری میں، اسی کلاس میں اگر وہ ڈیوٹی والا ہے، تو وہ تیرے قلب کی طرف نظر بھر کے دیکھے اور تیرے قلب کو اللہ اللہ سے جاری کر دے. یہ ہے بہت مشکل آئیڈی. اور دوسری جو بتائی وہ ہے ایزی آئیڈی. اگر پہچاننا آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی فیلنگ، اپنا احساس، اپنی کیفیت پر نظر رکھیں کہ کیا آپ کے دل میں اس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کا دل اللہ اور اس کے حبیب آقا علیہ السلام کی محبت میں جھکا. اگر یہ کیفیت آ گئی ہے تجھ پر تو جان لے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے. اس کے ظاہر پہ نہ جانا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا اس کے کپڑے میلے ہیں یا وہ نہایا نہیں ہے 2 مہینے سے، اس پہ نہ جانا. اللہ کو کوئی کام نہیں ہے اس کے ظاہر سے. اللہ جب دیکھتا ہے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے. نہیں دیکھتا میں تمہاری داڑیاں، تمہارے سجدے، تمہاری شکل اور تمہارے عمل. میں جب دیکھتا ہوں تمہاری نیت اور تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہوں. یہاں کیا لایا میرے لیے جی، یہاں کیا لایا میرے لیے. وہ جب دیا نا، وہ پہلا ہی والی ان کو آئی ڈی دی کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر تیرا دل اللہ اور اس کی حبیب کی محبت میں جھک جائے تو وہ ایسے جھومے، ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے یہ تو ایزی ہے، آسان آئیڈیا ہے. اگر ڈیوٹی والا وہ ہے، اللہ کا وہ دوست ڈیوٹی بھی لے کے بیٹھا ہے، تو نظر بھر کے تیرے قلب کی طرف دیکھے اور اسے اللہ اللہ سے جاری کر دے. یہ ہے سیکنڈ آئیڈی. اس کے بعد آدھے گھنٹے ہم بیٹھے نسیم بھائی، لیکن پیر صاحب نے اس کے بعد سوال نہیں کیا، جبکہ 5 منٹ بعد میں نے ذرا سا اشارہ بھی دیا. میں نے دی جناب من اور کوئی سوال آپ کو اور کچھ پوچھنا چاہیں آپ یا آپ کا کوئی بھی مرید، جتنے سارے مریدین آپ کے ماشاءاللہ اللہ پاک اضافہ کرے، آپ کی عقیدت آپ کی محبت والے ہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا آپ کے یہ مریدین کچھ پوچھنا چاہیں. ہم سٹنگ ہے. ایسا سناٹا نسیم بھائی، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے بڑی عاجزی کی ساری سے، ایسا سناٹا، پینٹ آف سائلنس. وہ تو ہو گئے، وہ کیا ہے، نہ چھیڑ ملنگا نو، چھیڑ چھاڑ نہ کریں. یہ سب اس لیے ہم نہیں بیٹھتے ایسی جگہوں پہ، نہیں جاتے ایسے لوگوں کے پاس. آپ کے اندر وہ رنگ، وہ کیفیت چل رہی تھی کہ زمانہ ضبط کرو ان دونوں شاہوں کی، یہ دونوں سادات ہیں. ہو گئی زمانہ ضبط. چلیے آپ کے مریدین کی تو ہمت تھی نہیں، دیکھ لیا تھا انہوں نے یہاں ورتھ کیا ہے، کیلیبر کیا ہے یہاں پہ. آپ کی تو ہمت ہونی چاہیے تھی. آپ نے 2 سوال کے جواب دونوں کے آپ کو مل گئے. تیسرا بھی کریں، ضرور کریں، کیوں نہیں کرتے آپ. لیکن یاد رکھیے گا، میں بھی سید ہوں، آپ بھی سید ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی مراتب میں، آپ کے درجات میں بلندی عطا کرے. یاد رکھیے گا، کہیں ہم نے آپ سے سوال کر لیا، کہیں ہم نے آپ سے سوال کر لیا
تو ہم سوال کرنے سے پہلے بتا بھی دیں گے آپ کو کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا، یہ ہم پہلے بتا دیں گے آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، پہلے بتا دیں، لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی کر لیتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب سوال کیا آپ سے ہم نے یہ سوال کیا کہ شاہ صاحب یہ بتائیے، اور آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ لاجواب ہو گئے، یا آپ نے اینکی پینکی ماری، دائیں بائیں کرنا شروع کیا۔ سوال یہ ہے ٹو دی پوائنٹ آپ جواب دیں، نہیں کیا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں اپنے نفس کو توڑا جاتا ہے، جہاں اپنے نفس کو ٹھکر ماری جاتی ہے۔ شاہ صاحب میں عاجز، میں نکما، میں کمزور، میں ناتواں۔ سوال آپ کا ہے، میرے پاس جواب نہیں ہے، جواب بھی آپ ہی دے دیجیے، جواب بھی آپ ہی دے دیجیے کہ مجھے اور میرے ان مریدوں کچھ فیض نصیب ہو جائے، کچھ آگے کی منزلیں ان کا عطا پتہ مل جائے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے وہ جگہ جہاں نفس کو ٹھوکر مارنی ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ جو ناسوتی ہیں، یہ جو کامل پیر کہلاتے ہیں، یہ اسی لیے مار کھا جاتے ہیں، اسی لیے مار کھا جاتے ہیں۔ کامل سے بڑا درجہ اکمل کا ہے، اور اکمل سے بھی بڑا درجہ مکمل کا ہے۔ اکمل کا درجہ یہ ہے کہ وہ نظر سے چلاتا ہے، مکمل کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تیرا تصور کر کے کہ ہاتھ اس نے اٹھا رکھے اور رنگ آ گیا، کیفیت آ گئے ہاتھ، اور ان ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اسی وقت نسیم کا چہرہ تصور میں سامنے آ گیا، نسیم کا کام ہو گیا، نسیم کا کام۔ وہ مکمل مرشد ہوتا ہے جو اپنا تصور عطا کرتا ہے اپنے ذاکر کو، اپنے روحانی مرید کو۔ تو یار کسی مشکل میں اگر آ جاؤ تو ہمارا تصور کر کے دعا مانگ لینا، کام ہو جائے گا۔ تصور نہیں دیتے گے، مکمل مرشد رسائی والا وہ اپنا تصور ہر کسی کو نہیں دے گا، وہ اپنے کسی بڑے چہیتے کو جو اس کے دل کے قریب ہوگا وہ اپنا تصور اسے دے گا۔ اپنی مرضی سے تو کرتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تھوڑا سا ہو جائے گا کام، لیکن وہ جو خود تجھے دے گا کہ یار ہمارا تصور کر لیا، ہائے 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 ہائے، ہمارا تصور کر لیا کرو، ہم نے اپنا تصور عطا کر دیا تمہیں، تصور کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں رابطہ کیا کرو، دیکھو کیسا کام ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا تھا، یہی وہ ساری بات سلطان باہو نے فرمایا تھا کہ یار یہ کشف و کرامات شبد بازی ہے، فقر کی دنیا میں اسے چھچور پن کہا جاتا ہے۔ اے ہے یہ سارا کام شیطان بھی کر سکتا ہے، تو نے کیا تو کیا کمال کر دیا۔ کمال یہ ہے، کمالوں کا کمال، کمال اور با کمال وہ یہ ہے کہ نظر بھر کے دیکھ اور اللہ اللہ سے جاری کر دے۔ شیطان یہ نہیں کر سکتا، شیطان سب کچھ کر سکتا، کسی کے دل کو اللہ اللہ سے جاری نہیں کر سکتا۔ پانی پہ چل سکتا ہے، آگ میں لیٹ سکتا ہے، ہوا میں اڑ سکتا ہے، کوئی ہوئی چیز کو ظاہر کر سکتا ہے، تو لکھ پتی سے تجھے کروڑ پتی بنا سکتا ہے۔ شیطان سب کچھ کر سکتا ہے مگر تیرے دل کو اللہ اللہ سے جاری کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا سلطان باہو فقر کا 5واں سلطان فرماتے ہیں یہ شبد بازی ہے، کشف و کرامات۔ اگر اپنے آپ کا کچھ سمجھتا ہے تو اس کے قلب کو اللہ اللہ سے جاری کر کے دکھا۔ جب تیری اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا جب تک اللہ پاک تجھے اذن و ارشاد نہ عطا کر دے، اذن و ارشاد دے کے تجھے مرشد بنا کر نہ بٹھا دے ڈیوٹی پر، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو کرنا ہے کر لے۔ بلے شاہ تو عاشقوں میں ایک بھی نہیں ہے ریکارڈ پہ جس کے قلب کو اللہ اللہ سے جاری کیا ہو، کیونکہ اذن و ارشاد نہیں تھا، عشق بہت تھا۔ اللہ پاک بھی بڑی محبت کرتا تھا بلے شاہ سے، مگر وہ ایک الگ چیز ہے، اذن و ارشاد دے کے ڈیوٹی پہ بٹھانا۔ اب میری مخلوق کے لیے فیض کا سبب بن جاؤ، اب میری مخلوق کے لیے فیض کا سبب بن جاؤ۔
جس طرح تمہارا قلب اللہ اللہ سے جاری ہے، تمہارا قلب میرا ذکر کرتا ہے، اس طرح میری مخلوق کو بھی لگاؤ، میری مخلوق کے دل بھی اللہ کا ذکر، میرا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے روشن اور منور ہو جائیں، دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ. یہ واحد سلسلہ ہے اویسی قادری سروری منتہی، جو اس کے ڈیوٹی والے ہیں وہ قرآن سے بات کرتے ہیں، وہ فقر کو، روحانیت کو، راہ سلوک کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں. بتا دیں مجھے، میں لائیو ہوتا ہوں روزانہ 9 بجے، بتا دے کوئی بھی مجھے چشتیہ سلسلے میں، قادری سلسلے میں، سہروردی میں، نقشبندی میں، کوئی ایک کا نام لے، کسی ایک کا نام لے، بتا دیں. یہ تھوڑی ہیں ساری باتیں، بے شمار 900 ویڈیوز پڑی ہیں، بے شمار ویڈیوز میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں. آئے نا آپ لوگ، آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی کوئی ضمانت میں ضبط کر لوں گا یا آپ کی کوئی، آپ کے عزت، آپ کے احترام میں کوئی فرق آ جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہ سوچا یہ کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں میری اتنی عزت ہے، یہاں جا کے میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا. اپنے نفس کی نہ سنا کر وہ یہی کہے گا آپ سے کہ نہیں عزت خراب ہو جائے گی. انور شاہ کی تو قریب بھی نہ جانا، وہاں تو جنات بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں تو ملائکہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں تو بڑی بڑی مقدس ارواح حضور غوث پاک کلندر پاک جیسوں کی پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر میں وہ سب شامل ہوتے ہیں. تم پہنچ گئے، ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی. اگر اشارہ کر دیا کہ یہ سوال میرے لیے آیا ہے لیکن میں آپ کی طرف کرتا ہوں، اوور ٹو یو، آپ دیجیے رپلائی، کیا کرو گے؟ تو بہتر ہے نہ جاؤ. اگر جواب نہیں دے سکے زمانہ ضبط ہو گئی. کیا کیا ساری زندگی؟ کون ہے مرشد تیرا؟ بلا اسے بلا، بول مدد کو پہنچ، پھنس گیا ہوں میں. ہوتا کس لیے مرشد؟ وہ بنایا کس لیے مرشد؟ اگر اتنی بھی تیری مدد نہ کر سکے وہ، یہ میرا بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہے سامنے، چھیڑ کے دیکھ لے کوئی. ہاں چھیڑ کے دیکھ لے کوئی. تو صاحب رات کو بھی ہم نے یہ سمجھا ہے، میں نے 1 منٹ یا آدھے منٹ کا ٹائم ہے، اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ لاجواب ہو جاؤ تو ذرا کال ہلا دینا، 2 لفظوں میں جواب دیں گے، دے دو اسے. ہم اپنے آگے، ہم نے، آپ نے دیکھا انور بھائی، نسیم بھائی 5.5 6 گھنٹے کی لائیو محفل گئی ہے، اور دنیا سے لوگ بیٹھے ہیں، اور پھر بعد میں وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج تک شاہ صاحب کے سامنے 900 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، کسی نے کوئی کتاب نہیں دیکھی. شاہ صاحب کے سر پہ وہی سفید رومال ہے، وہی کالے کپڑے. کوئی لیکچرار ہوتا ہے، کوئی پروفیسر ہوتا ہے نا کسی جامعہ کا، وہ بھی آدھے گھنٹے نہیں بول سکتا بغیر کتاب کے یا بغیر کسی اسکرپٹ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اسے دیکھ کے بولے گا. ان کے پاس کیا ہے؟ اور آواز دے دے کے کہتے ہیں بھیجو سوال، کیا پوچھنا ہے پوچھو. ہم سے وہ سوال کرو جس کا جواب نہ ملا ہو آج تک، نہ کتاب دے سکی ہو نہ کوئی اور دے سکے. ہم سے وہ سوال ہم دیں گے تمہیں قرآن سے اور حدیث سے اس کا جواب. ایسا ہی ہے نا، 3 بجے آتے ہیں، ساری فیملی آتی ہے ماشاء اللہ، اور رات کو 1:30 بجے 2 بجے واپس جاتے ہیں. اور اس وقت بھی جو ہمارے جو بھائی ہیں، ان کی جو مسز ہیں، وہ یہ کہتی ہیں، کل بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ دل نہیں چاہتا جانے کا، آپ بھیجتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں. چائے میں ماشاءاللہ بالکل کراچی جیسا مزہ آ رہا ہے. یہ دودھ خالص کا یہ نتیجہ ہے. سلیم بھائی نے ایسی فٹ جگہ پہ اتارا ہے ماشاءاللہ. میں نے خود کہا کہ یار ایک چائے اور پلا دو، بڑی مہربانی. یہ ہوتا ہے انہوں نے
سرچ کیا ہے جی. جا رہے تھے بڑی سرکار جا رہے تھے, سرکار کی اجازت سے فرسٹ اچھا ٹائم اچھا جا رہے. اچھا اچھا. انہوں نے کہا کہ ادھر رکتے ہیں, یہاں سے چائے پیتے. کیونکہ دن کو ہم نے جاتے ہوئے یہاں پہ کھانا بھی ادھر کھایا. ارے ماشاء پھر ہمارا یہ اسٹاپ بن گیا, تو اس لیے ہم نے اس کو دیکھا تو سروس بھی اچھی ہے, کھانا بھی تازہ تھا. اب کہہ دیں کہ کرم کر دیا اللہ پاک نے تجھ کو. حضور. اب تو پکا اسٹاف بن گیا نا جی، سر. حضور. پکا اسٹاف لکھا گیا ہے. ہم جتنی دیر جہاں بھی بیٹھ جائیں, حضور. اللہ پاک کی کریمی, اس کی کبریائی ہے, وہ مالک ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جہانوں کا مالک ہے. جہاں بیٹھ جائیں, جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ پاک اس جگہ کو اتنی ہی دیر تک دیکھتا رہے گا, ماشاء اللہ. اتنی ہی دیر تک دیکھتا رہے گا. یہ تو رسائی نہیں, چھوٹے ولی کی رسائی نہیں ہے عقل اسلام کی بارگاہ تک. حضور. نہیں, میری کمپلینیں جمع کرا دی حضور. حضور. کہ سب جگہ آئے اور ہمارے پاس نہیں آئے. حضور. شاہ جی اگر کمپلین کرائیں گے تو ان کے تو وارنٹ نکل آئیں گے. کرا نہیں سکتے نا, کمپلین اختیار بھی نہیں نہیں کرا ہے. سکتے. سب سے پہلے انہیں وہ اپنی کمپلین دربار غوثیت میں حضور غوث پاک کے پاس جمع کرانی ہے. پیران پیر وہ ہیں, حضور. غوث الاعظم وہ ہیں, وہیں سے وہ ریفیوز ہو جائے گی, حضور. وہ وہیں سے ریفیوز ہو جائے گی. اس کی تو سانسیں بھی اللہ کے لیے ہیں, اس کی تو دھڑکنیں بھی اللہ کے لیے ہیں. کیا پتا کہاں بزی تھا وہ, حضور. ظاہر میں یا باطن میں. حضور. اللہ سب کا ہے یار, اللہ پاک سب کا ہے. ایک غریب مزدور جس کی پیر میں جس کے ثابت چپل نہیں ہے, اللہ پاک اس کا بھی ہے. اللہ پاک اس کا بھی ہے. تو بہت بڑا نیکوکار, وہ بہت بڑا گناہگار, لیکن اللہ پاک جتنا تیرا ہے اتنا اس کا بھی ہے, اتنا اس گناہگار کا بھی ہے. وہ اسے بھی وہی پالتا ہے, اسے بھی وہی پالتا ہے. اس کی غربت پر, اس کی گناہوں پر, اس کی بدعمالیوں پر اس کی کریمی غالب ہے. مجھے کیا پتا تنہائیوں میں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا کیا پیش کرتا ہے اور کیا کیا باتیں کرتا ہے, کیا کیا سوچتا ہے, کیا کیا اس کی کیفیات ہوتی ہے. مجھے کیا پتا, تو اسے گناہگار سمجھ رہا ہے. شاید کوئی ایسا لمحہ 24 گھنٹے میں اس پہ آتا ہو کہ اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہوں اللہ کو یاد کر کے, اس کی کریمی کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اتنا گناہگار ہوں اللہ پاک, تو پھر بھی مجھے پالتا ہے, تو پھر بھی مجھے روٹی بھی دیتا ہے, روزی بھی دیتا ہے, بیوی بچے بھی دیے ہیں, آسائشیں بھی دی ہیں. ایک لمحہ تو ایسا ہوگا نا, انسان ہے نا وہ, اللہ کی مخلوق ہے نا. 24 گھنٹے میں ایک لمحہ کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ اللہ پاک کی یاد میں گر جاتا ہوگا, بس اس آنسو کے قطرے کا ہی تو انتظار کرتا ہے وہ. یہاں کہا پھر گناہگار پہنچے در پاک پر, زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. اللہ پاک نے آج جی انکساری میں جو اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ ٹپکا, اسے اس طرح قبول کیا. کیا تیرے اس آنسو نے, آنسو کے اس ایک قطرے نے تیرے گناہوں کو دھو دیا, ڈال دی ہم نے تجھ پر نظر. ہم نظر ڈالتے ہیں تو کتا قطمیر بن جاتا ہے, چور قطب بن جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے, گناہگار پہنچے در پاک پر, زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. ہم تو اتنے بڑے نمازی ہیں, ہم تو اتنے بڑے نیکو, ہم تو ایسے کوئی نماز نہیں چھوڑتے, کوئی حج نہیں چھوڑتے, کوئی روزہ نہیں چھوڑتے. اتنے بڑے تیرا یہ جو ہے نا, ہم تو اتنے بڑے, بس یہ اللہ کو برا لگتا ہے, یہ اللہ کو بڑا برا لگتا ہے. جبھی تو اس نے کہا کہ نہیں دیکھتا تمہاری داڑیاں اور تمہارے سجدے, تمہاری شکلیں اور تمہارے عمل, تمہارے دل و نیت کی طرف دیکھا, تیری طرف بھی دیکھا, بہت بڑا نیکوکار ہے. اس گناہگار کے دل و نیت کی طرف دیکھا, وہاں تو عاجزی انکساری التجائیں آنسو, اپنی بدعمالیوں پر تائب ہے وہ اچھا ہے نا پھر اس کے لیے. چلیے چلتے ہیں, زیادہ وقت لگا دیا یہاں پہ, یہ اچھا